नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या मोहम्मद बुलंद तर पंजे तनी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ बहुत أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، بس میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ کام لیا ہے کہ آؤں برسر مطلب اور انشاءاللہ العزیز جن مومنین و مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، چونکہ آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس ہستی کا کہ جس کا نام نہ لیا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو الفضل عباس ابن علی علیہ السلام، اور پھر شکر پروردگار ادا کرتا ہوں کہ اس رحمان کا شکر ہے کہ جس نے میرے سینے میں یہ وسعت عطا کی ہے سبحان اللہ، بے شک کہ پہلے تمام کو تسلی سے سنتا ہوں۔ ظاہر ہے ہر بندہ عبادت سمجھ کے اس نوکری کو انجام دیتا ہے، تو مکتب اہل بیت میں کوانٹیٹی معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے۔ انشاءاللہ العزیز نماز تک جو میرے پاس فرصت ہے، میں اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ ابو الفضل عباس کے فضائل اور آپ کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ جن زبانوں نے ابھی تک ذکر محمد و آل محمد سے عبادت نہیں کی، ان سے دعوت خطاب ہے، گویا یوں کہوں کہ جس کے ضمیر پر ابو الفضل العباس کا علم ہے، جس کے ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم ہے، وہ ضرور جواب دے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شاعر نے کہا مل گیا جب آسرا عباس کا، مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے۔ پنجہ ابو الفضل عباس کا ہمیشہ بلند ہوتا ہے، شاعر نے اسے تشبیہ دی ہے۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے، یہ بھی غازی کے ہاتھوں کا ہے کرم کہ کٹ گئے تو اور اونچے ہو گئے۔ علی کے گھر میں رہ کر بھی جس کو وفائی آتی ہے، علی سے بڑا کون وفادار ہے؟ اور علی کے گھر میں رہ کر ثانی علی کو وفائی دکھانا، علی کے گھر میں رہ کر بھی جس کو وفائی آتی ہے،
وفاداروں کی ابھی تک رہنمائی جس کو آتی ہے، خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو کیا کرتا۔ دامن مراد کو پھیلائیے، باب الحوائج ہے ابوالفضل عباس۔ علی کے گھر میں رہ کر بھی وفائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی رہنمائی اب تک جس کو آتی ہے، خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو کیا کرتا۔ کٹے ہاتھوں سے بھی غازی کو مشکل کشائی آتی ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت مجیدہ تلاوت کی ہے کہ جو در حقیقت دعائے امیر المومنین ہے، اور رب العالمین نے اسے آیت قرآن میں ڈھال دیا۔ آپ کی توجہات کو میں نے مقبول کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 دعائے پروردگار یعنی اللہ نے اسے قرآن میں نقل کیا۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے اللہ مجھے ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ازواج کی طرف سے بھی اولاد کی طرف سے بھی۔ گویا در حقیقت علی یوں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نوح جیسی بیوی نہیں چاہیے، ہمیں لوط کی بیوی جیسی بیوی نہیں چاہیے، ہمیں وہ بیٹا نہیں چاہیے جو باپ کی آنکھوں میں چبھتا ہے، وہ بیوی نہیں چاہیے جو شوہر کی آنکھوں میں چبھتی ہے، وہ دے قرۃ اعین جو آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اب یہاں دقیق نقطہ سمجھئے شان ابوالفضل عباس کیا ہے۔ قرۃ عین، آنکھ کی ٹھنڈک، عربی میں ایک آنکھ کو کہتے ہیں عین، اور اس کی جمع ہے دو آتی ہیں، عیون اور اعین، دونوں جمع ہے، عیون بھی جمع ہے اعین بھی جمع۔ اگر تھوڑی سی توجہ ڈسٹرب ہوگی جملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ دونوں جمع ہے، فرق کیا ہے؟ اعین ہے جمع قلت اور عیون ہے جمع کثرت۔ قلت کیا ہوتی ہے؟ جو 10 پر دلالت کرے، کثرت وہ ہوتی ہے جو 10 سے زیادہ پہ دلالت کرے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 پہ کرتی ہے، 11 پہ نہیں، 10 پہ دلالت کرتی ہے، اور جمع کثرت جو اس سے زیادہ کرے۔ علی ابن ابی طالب نے یہ لفظ جو دعا میں فرمائے، پھر اللہ نے اسے قرآن میں ڈھال دیا، فرمایا رب ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ عیون نہیں کہا، قرۃ اعین کہا، یعنی وہ بیٹے عطا فرما جو 10 آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ شان پنجتن بات، ایک آنکھ نہیں، 10 اعین کم از کم 10 پہ دلالت کرتا ہے، 10 آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ کی قسم کائنات کے امیر بھی اس آیت کا مصداق نہیں، اس لیے کہ جب علی آئے تو صرف محمد کی 2 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، جب علی آئے تو صرف محمد مصطفیٰ کی 2 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ پنجتن پاک ہے 5 اور آنکھیں بنتی ہیں 10۔ علی آئے تو صرف 2 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، امام حسن آئے تو 4 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، زہرا آئیں تو 6 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، امام حسین آئے تو 8 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ قرآن کی آیت کا مصداق ڈھونڈنا ہے تو مجھے بتائیے وہ کون سی 10 آنکھیں ہیں، اور وہ کون ہے جس کے آنے سے 10 آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے؟ وہ آنے والا ابوالفضل عباس ہے، اور 10 آنکھیں پنجتن پاک کی ہیں۔ ابوالفضل عباس کی شان، اور آپ کو جو لقب دیا کہا
ہاشم. قمر حضرت ہاشم کا لقب بھی تھا پہلے، لیکن وہ تھا قمر العشیرہ. سرکار دو عالم کے والد گرامی کا لقب تھا قمر البطحہ، وادی بطحہ کا چاند. لیکن جب علی کا یہ چاند آیا تو کہا قمر بنی ہاشم، یعنی وہ چاند ہے کہ جو قمر بطحہ کا بھی چاند ہے اور قمر العشیرہ کا بھی چاند. اور ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے ایک جملہ لکھا ہے شان عباس میں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ علم عباس دیکھیے. آج میں خطبہ پڑھنے جا رہا تھا حضرت ابوالفضل عباس کا کہ جو آپ نے شب عاشور اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا. شب عاشور اپنے سپاہیوں سے کہ جن کے مورال کو اتنا بلند کر دیا ہر کوئی کہتا تھا میں تو معراج کر رہا ہوں. شجاعت عباس. اور وہ علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل علم آدم الاسماء النجباء الخمسہ فسجد له ملائکۃ فی السماء. کہ اللہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے. کتنے نام تھے؟ الاسماء النجباء الخمسہ. 5 نام سکھائے پنجتن کے. اللہ نے سکھانے والا اللہ ہے، جس کو سکھا رہا ہے حضرت آدم ہے. نام سکھائے پنجتن پاک کے، اور انہوں نے ایسے سیکھے کہ فسجد له اہل السماء، کہ اہل آسمان نے آدم کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. اہل آسمان نے آدم کو سجدہ کیا. اور وہ آگے جملہ لکھتے ہیں کہ وَأُمُّ الْبَنِينَ عَلَّمَتِ الْعَبَّاسِ اسْمًا وَاحِدًا فَصَارَ مَسْجُودًا لِلْحَوَائِدِ وَالْوَفَاءِ. کہ اللہ نے آدم کو 5 نام سکھائے تو اہل آسمان نے سجدہ کیا، اور ام البنین نے عباس کو صرف 1 نام سکھایا. صرف 1 نام سکھایا، اور اس کی بدولت شان عباس کیا ہوئی؟ فَصَارَ مَسْجُودًا لِلْوَفَاءِ وَالْحَوَائِجِ. کہ آج تک ہر حاجت اور ہر وفا یہ دروازہ عباس پہ سجدہ ریز ہوتی نظر آتی ہے. محمد والی بیت محمد بن عبداللہ صلوات. 5 نام سکھائے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اہل آسمان نے سجدہ کیا. بڑا خوبصورت جملہ ہے اس مورخ کے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ استاد تو برابر پڑھاتا ہے تمام سٹوڈنٹس کو، اب ہر ایک کی لیاقت ہے کہ کوئی کتنا لیتا ہے. ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق لیتا ہے. کہا دیکھ لو کہ شان اور علم عباس دیکھ لیجئے کہ اللہ پروردگار عالم نے 5 نام سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو. انہوں نے جب 5 نام سنا دیے تو صرف اہل آسمان نے 1 مرتبہ آدم کو سجدہ کیا. لیکن ام البنین نے جو 1 نام سکھایا وہ کیا تھا؟ یا حسین کا نام سکھایا ہے عباس کو. کہا اس نام کی برکت اتنی ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی جب تک دروازہ عباس پہ سجدہ ریز نہ ہو جائے. جب تک کوئی حاجت دروازہ عباس پر، اسی لیے باب الحوائج کہا کہ انہو من اعظم وسائل الی اللہ عز و جل، کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے ابوالفضل عباس. وَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ وَأَكْبَرِ أَبْوَابِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ. اللہ کی حاجتوں کے بڑے دروازوں میں سے بڑا دروازہ ہے عباس کا. بڑا دروازہ ہے حضرت عباس کا. اور وہ کون سا کلمہ ہے کہ جو ماں ام البنین نے عباس کو سکھایا؟ کہا کہ جب عباس بولنا شروع کیا نا جناب عباس نے، تو ہر بچہ، یہ چھوٹے بچے جب بولنا سیکھتے ہیں تو لا یعنی الفاظ بولتے ہیں پہلے.
یعنی لا یعنی سے مراد ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا روں راں کرے گا، ہوں ہاں کرے گا، ایسا لفظ کہ جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتی، بات سے بنا لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر اماں ابا ماں باپ کہہ کر پکارنا شروع کرتے ہیں. کہا یہ شان عباس ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو لسان اللہ ہے. لسان اللہ کا بیٹا ثانی علی ہے، اور مادر علی فرماتی ہیں کہ اول کلمت فی الدنیا قال العباس یا حسین، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو عباس نے کہا ہے وہ کلمہ یا حسین کہا ہے. گویا لفظ کلمہ بول کر یہ فرما دیا ہے کہ کلمہ وفا صرف عباس کے نزدیک یا حسین ہے. کلمہ وفا یا حسین ہے. کیا شان ہے ابوالفضل عباس. اس خطبے کی جانب آپ کی توجہات میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل اب اس 605 میں ہوں کہ خطبہ تھوڑا لمبا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ کل اسے میں عرض کر سکا. بسم اللہ. ایک مرتبہ حضرت ام البنین نے بلایا ابوالفضل عباس کو اور بلا کے کہا تعال ہنا یا عباس، ادھر آؤ میرا بیٹا عباس. فرمایا مجھے یہ بتاؤ اتحب الحسین. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ان کی فضیلت میں اگر آنسو بھی آتے ہیں نا تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. اتحب الحسین، جب یہ کہا نا اتحب الحسین، عباس بیٹھے تھے، جب حسین کا نام آیا احترام حسین میں اٹھ کھڑے ہو گئے. اٹھ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں نعم یا اماں، اے میری ماں، جی ہاں میں محبت کرتا ہوں. اور جناب ام البنین نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا والذی نفسی بیدہی، اس اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں عباس کی جان ہے، انی لأحب حبا شدیدا، شدید محبت کرتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں. حضرت ام البنین نے پوچھا لماذا، کس لیے تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ ابوالفضل عباس نے کہا لأنہ ہوا امامی و اخی، اس لیے کہ وہ میرا امام بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے. جب کہا نا امام تو ام البنین کے چہرے پہ آثار خوشنودی آئے، اور جہاں کہا نا کہ جب میرا بھائی ہے، ایک دفعہ جلال میں آ کے ام البنین کہتی ہیں لا تقل ہاکذا، متوجہ نہیں کر رہی کہ لا تقل ہاکذا، کہ حسین کو کبھی ایسا نہ کہنا کہ اخی حسین. کہا لأنہ ہوا امامک، وہ تیرا امام ہے. کہا کیوں نہ کہوں. اب سنیے فضیلت ام المومنین نے کیا بیان کیا ہے کہ شان حسین کیا ہے اور کیا سکھا رہی ہے عباس کو. کہا نہیں ایسے نہ پکارو. کیوں؟ من وانت، انا وانت ومن فی الارض، اس جملے میں بڑا راز ہے. جب بھی اس کو پڑھتا ہوں جھومتا رہتا ہوں. فرمایا میں، تو اور جو کچھ روئے زمین پہ ہے. اللہ سبحان اللہ. انا وانت ومن فی الارض، انا وانت من فی الارض. یہ نہ کہے بلکہ یوں کہے کہ میں اور تو اور جو کچھ روئے زمین میں ہے. تراب و فدائے اقدام ابی عبداللہ، وہ سارے کے سارے حسین کے قدموں کے نیچے جمی ہوئی مٹی کا صدقہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے. تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، حیدری یا حیدری یا محمد والے بیت محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. اسی لیے معصوم نے فرمایا، بس آخری جملہ میرا، معصوم نے فرمایا کہ محشر کا جب میدان لگے گا تو مریم حضرت عیسیٰ پہ فخر کرے گی. توجہ چاہوں گا اس جملے. حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ پہ فخر کرے گی، اور فرمایا مصطفیٰ اپنے بھائی مرتضیٰ پہ فخر کرے گا، اور ام البنین اپنے بیٹے عباس پہ فخر کرے گی. ماشاءاللہ. توجہ چاہوں گا ان تینوں اس کمبینیشن کو سمجھیے کہ محشر کے میدان میں
حضرت مریم حضرت عیسیٰ پہ فخر کرے گی، حضرت سرکار دو عالم علی مرتضیٰ پہ فخر کریں گے، اور ام البنین اپنے بیٹے عباس پہ فخر کرے گی۔ کیوں؟ ام البنین حضرت مریم سے کہے گی کہ تو اپنے بیٹے عیسیٰ پہ کیوں فخر کرتی ہے؟ وہ یہ کہے گی کہ اس لیے کہ میرا بیٹا مہدی کا سپاہی ہے۔ وہ فرمائیں گی میرا بیٹا عیسیٰ مہدی کا سپاہی ہے۔ ام المومنین فرمائیں گی تیرا بیٹا مہدی کا سپاہی ہے اور میرا بیٹا عباس مہدی کا علمبردار ہے۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو حکم مانتا ہے، اور سپاہ سالار وہ ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے۔ گویا جس کا حکم روح اللہ پہ چلے اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ محمد والے بیت محمد صلوات۔ پروردگار بحق کے محمد و اہل بیت محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن صاحبان نظر نیاز میں حصہ ڈالا ہے پروردگار ان کی عبادت قبول فرما اور ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ جہاں جہاں یہ صفحے محفل بچھی ہے پروردگار اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مکتب تشیع کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق کے محمد و اہل بیت محمد حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرما، اور جہاں جہاں امت مسلمہ بالاخص اور انسانیت بالعموم ذبح ہو رہی ہے پروردگار بحق کے محمد و اہل بیت محمد ان کے پیچھے موجود بالواسطہ بلا واسطہ تمام طاقتوں کو فی النار فرما، نیست و نابود فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ